وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز رات کی نماز. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عباد الرحمن کی یہ نشانی بیان کی ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. عباد الرحمن ان کو کہتے ہیں، اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ بڑی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. اگر جاہلوں سے ان کا پالا پڑ جائے وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں. اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے، وہ رات گزارتے ہیں، سجدوں میں گزارتے ہیں اور قیام میں گزارتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 2119، ان فی الجنة غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. اللہ عز و جلال نے جنت میں ایسے گھر بنائے ہیں، کرسٹل کے گھر. جنت میں جہاں بھی ہوں گے آپ گھر کا نظارہ کر سکیں گے، اور ان گھروں میں بیٹھے پوری جنت کا نظارہ کر پائیں گے. اعدها اللہ تعالی لمن اطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وعفش السلام وصلى بالليل والناس نيام. یہ گھر اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جن کی زبان میں نرمی ہے، اور جو پے در پیز روزے رکھتے ہیں، اور جو سلام کو عام کرتے ہیں، اور جو تہجد پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ترغیب دلائی. جامع ترمذی کی روایت ہے 3549، علیکم بقیام اللیل، لوگوں رات کے قیام کو لازم پکڑو. کیوں؟ فإنه دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا ایک شیوا تھا. وهو قربۃ الی ربکم، یہ اللہ ذوالجلال کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ومکفر للسیئات، یہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہیں. ومنہات للآثام، تہجد گزار قیام کرنے والا گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، یہ گناہوں سے بچاتی ہے نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے آخر میں یہ بھی الفاظ ہیں جن میں اگرچہ کچھ علماء نے کلام کی ہے، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، تہجد اور قیام کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، اللہ اس سے بیماریوں کو بھی دور کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ابن حبان کی روایت 2551، قیل یا رسول اللہ ان فلانا یصلی اللیل کلہ فاذا اصبح سرق. اللہ کے رسول، ایک شخص رات کو نماز بھی پڑھتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے. قال سینہاہ ما تقول، جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ رات نماز پڑھتا ہے تو برائیوں سے رک جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 643. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 10 آیتیں رات اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے اس کا نام غافلوں سے ختم کر دیا جاتا ہے، وہ کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا. ومن قام ب100 آیہ کتب من القانتین، جو 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو قنوت کرنے والے ہیں. ومن قام ب1000 آیہ کتب من المقنطرین، جو 1000 آیتیں پڑھتا ہے اس نے تو جنت کے خزانوں کا اپنے آپ کو مالک بنا.